جو ہدف ہے اسی کی بات کریں 15.3 ٹریلین کی، وہی بہت بڑا ہدف ہے۔ ڈاکٹر ناصر اقبال صاحب، جو گفتگو اس وقت شکیل صاحب بھی کر رہے تھے، مجھے لگتا ہے کہ ظاہر اگر ہم اس ایشو پر آئیں کہ میکرو اکنامک نمبرز کی جب بات کی جاتی ہے تو وزیر خزانہ نے وہ تو بہت اچھے سے بتایا، اس پر سارے جوابات بھی دیے، لیکن جب بھی کوئی عوامی سوال ہوتا ہے تو اس سوال کا جواب کوئی کلیئرلی نہیں دیا گیا۔ تو پھر ہم یہ کہیں کہ جو پرائرٹی ہے ہماری معاشی ٹیم کی وہ زیادہ تر یہی ہے کہ کس طریقے سے آئی ایم ایف کو کنونس کرنا ہے، ان کے جو مطالبات ہیں، ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنا ہے، بجائے اس سے کہ جو عوام کے مسائل ہیں ان کو دور کرنا ہے۔ آئی تھنک یہ بجٹ بیسیکلی اگر پچھلے 2 ماہ کی آپ ڈفرینٹ لیول پہ ڈسکشن دیکھیں تو یہ بجٹ بیسیکلی کمپلائنس ہے آئی ایم ایف کے ریویو کے ساتھ، اور آپ کو 100% انشور کرنا تھا کہ آپ اس میں ایسا کوئی ایلیمنٹ ایڈ نہیں کریں گے جو کہ اگینسٹ ہوگا آئی ایم ایف کے۔ تو گورنمنٹ نے آلموسٹ وہی کیا بجٹ میں، ٹیکس کی بات کر لیں، ایکسپینڈیچر کی بات کر لیں، سرپلس کی بات کر لیں، یا نئی جو بھی پالیسیز انٹروڈیوس کروائیں گی ان سب میں دیکھیں۔ اب اس میں عوام کے لیے کیا ہے؟ میرے خیال میں اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس کوئی ایسی سپیس نہیں تھی کہ وہ عوام کے لیے کوئی ایکسٹرا ریلیف کریٹ کر سکے۔ دیکھیں اگر آپ کی پی بی ایس کی ریسنٹ رپورٹ دیکھیں تو آپ کی 30% پاپولیشن از بلو دا پاورٹی لائن۔ ایسا کیا فریم ورک سجیسٹ کیا گیا ہے اس پوری ڈسکشن میں آئی ایم ایف کی لمیٹیشن کے بعد کہ ہم اس پاورٹی کو ختم کر سکیں؟ آپ کو ہر منٹ بعد سکول چاہیے، آپ کو ہر منٹ کے بعد ایک بیسک ہیلتھ یونٹ چاہیے، آپ ہر منٹ کے بعد آپ کو ایک نئی گلی بنانی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے وہ ایکسپینڈیچر ہیں جن کی کوئی ڈسکشن نہیں ہے اس پورے بجٹ میں۔ بجٹ میں ڈسکشن یہ ہے کہ ایف بی آر کا ہدف کیا ہونا چاہیے، کس لوگوں سے ہم ٹیکس ایکسٹرا کلیکٹ کر سکتے ہیں، کہاں پہ ہم سپیس کو کریٹ کر سکتے ہیں، پروونسز سے ہم کتنے اسپیس کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عوام کے لیے کوئی ڈسکشن نہیں ہے اس میں، اور نہ ہی گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسی اسپیس ہے کہ عوام کے لیے کوئی ڈسکشن اس میں رکھتی۔ صحیح ہے کامران ارشد صاحب، اگر آپ سے بھی میں کمنٹ اس پر لینا چاہوں، ظاہر ہے اس وقت جو بات ہم کر رہے تھے انڈسٹریز کے حوالے سے بھی، اور جو وزیر خزانہ نے آج ساری باتیں کی ہیں وہ ظاہر ہے میکرو اکنامک جو اسٹیبلٹی ہے اس حوالے سے تو ٹھیک ہے، وہ نمبرز جو انہوں نے پیش کیے ہیں ان نمبرز کا بھی ظاہر ہے اگر ہم دیکھا جائیں تو زیادہ تر اس میں ٹارگٹس مس ہوئے ہیں، لیکن جب بات ہوتی ہے انڈسٹریز کی تو وہ تو کہتے ہیں کہ جو اویس لغاری صاحب ہیں انہوں نے بھی بڑی کوشش کی ہے کہ جو بجلی کے ریٹس ہیں ان کو کم کیا جائے، کراس سبسڈی کو بھی ہم نے کم کر دیا ہے، ہم تو پورا فیسیلیٹیٹ اس طریقے سے کر رہے ہیں انڈسٹریز کو، لیکن انڈسٹریز کی طرف سے اس طریقے سے جواب نہیں آ رہا، اور وہ اس صورت میں نہیں آ رہا کہ وہ ویلیو ایڈیشن نہیں کر رہے، وہ اس طریقے سے ایکسپورٹ بڑھانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ دیکھیں سر، بلیم کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ میں نے ایڈ بریک سے پہلے کہا تھا کہ ایک انڈسٹریل پالیسی ہوگی تو مزید لوگ اس کام میں گھسیں گے، جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ہے نہیں۔ اب وہ انڈسٹریل پالیسی لانا وہ حکومت وقت کا کام ہے۔ اگر آپ کے آئی ایم ایف کنسٹرینٹس ہیں تو اس کے لیے جو فسکل سپیس ہے وہ گورنمنٹ کو کریٹ کرنی ہے۔ وہ فسکل سپیس کریٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو اپنے اخراجات کاٹنے ہیں، ڈسکریشنری سپینڈنگ ریڈیوس کرنی ہے، پی ایس ڈی پی کا سائز کم کرنا ہے تاکہ وہ بجلی کے نرخ کو افورڈیبل بنا سکیں، ٹیکسیشن کی شرح کو کم کر سکیں۔ دوسری بات سر آپ نے کی کہ وہ تو ساری چیزیں روزی پینٹ کر رہے ہیں۔ اگر روزی پینٹ کر رہے ہیں تو مزید ڈیٹ میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ آمدن نہیں بڑھا رہے، آپ قرضے اور اخراجات بڑھائی جا رہے ہیں۔ یہ تو ایک بڑی بیسک سی بات ہے، اس میں کوئی ایسی کسی کو اوفینڈ کرنے والی بات نہیں ہے۔ اگر تو سب مایا ہے، سب ٹھیک ہے، تو پھر آپ قرضوں پہ قرضے، ہر پاکستانی کو آپ مقروض سے مقروض کری جا رہے ہیں، آپ ٹیکس کا ہدف بڑھائی جا رہے ہیں، اور ہر سال آپ کا ٹیکس کا ہدف بڑھتا جانا ہے۔ اور یہ شاید پہلی حکومت ہوگی پاکستان کی ہسٹری میں، یا دوسری یا تیسری، جس نے اپنے ہی ٹینیور کے اندر دوسری دفعہ ان کو آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑ جائے گا، جب موجودہ پروگرام اگلے سال کے اخیر تک لیپس کرے گا۔ جو آپ کر رہے ہیں ایف بی آر کے تھرو، وہ آپ ایگزسٹنگ 70 یا 80 لاکھ رجسٹرڈ ٹیکس پیئر پہ بوجھ ڈال رہے ہیں، جس میں ایکٹیو ٹیکس پیئر 30 سے 35 لاکھ ہے۔ یہ بھی میجورٹی وہ لوگ ہیں جو سیلریڈ طبقہ ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہے اتنا ہیوی ٹیکس سٹرکچر لگا کے، جو بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا، ان سب ملکوں سے زیادہ ڈیڈکشن ہو جاتی ہے آپ کی تنخواہ سے۔ پھر اس کے ساتھ جو کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ ہوتا ہے وہ پھر مزید ان کی ہراسمنٹ ہوتی ہے، اینڈ ان پہ آپ انفورسمنٹ میجرز ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر سیکٹر میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، لیکن آپ بجائے ٹیکس نیٹ کو براڈن کریں، آپ ایگزسٹنگ ٹیکس بیس کو سکویز کر رہے ہیں، اینڈ اس کی وجہ سے آپ کی
جو آرگنائزڈ سیکٹر ہے وہ شرنک ہو رہا ہے اینڈ ان آرگنائزڈ سیکٹر بڑھ رہا ہے، جس کے عوض پھر آپ کی ڈومیسٹک اکانومی چلتی ہے، آپ کی آٹو موبائل سیل بڑھتی ہے، آپ کی ایگری سیل بڑھتی ہے، آپ کی فرٹیلائزر سیل بڑھتی ہے، آپ کی سیمنٹ کی سیل بڑھتی ہے. تو وہ آپ ان آرگنائزڈ اکانومی کو جب تک آپ ٹیکس نیٹ میں نہیں لائیں گے، میں تو سمجھتا ہوں یہ سراسر زیادتی ہے. جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے وہ اس ملک کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور اپنی بالکل آنے والی درست ہو نسلوں گیا کے ہے. ساتھ. کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکس نہیں دیتے یہ وہ زیادتی کرتے ہیں، جو ٹیکس دیتے ہیں ان کے ساتھ. مگر ڈاکٹر